جس طرح آپ نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس سنی جس میں علیہ اعلان کہا گیا کہ ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کریں ہمارا پاکستان ہے اور تم خواہ مخواہ اس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے. تو آپریشن وہاں پر چونکہ شروع کیا گیا زبردستی، تو صوبائی حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. میں نے اپنے صوبے کی تمام انتظامیہ کو یہ ہدایت دی ہے کہ میرے لوگوں کو چاہے وہ والنٹیئرلی باہر آئیں یا چاہے ان کو زبردستی نکالا جائے، میری انتظامیہ ان کے لیے جو ہے موجود ہونی چاہیے اور ان کو ہر قسم کی سپورٹ دینی چاہیے. اس سے پہلے جو ہمارا ایک نارتھ وزیرستان کا ایریا ہے بکاخیر، وہاں پر بھی لوگوں کو زبردستی نکالا گیا اور وفاقی حکومت نے یہ کہا کہ ہم ان کو پیسے دیں گے، ان کو جو ہے ہم کمپنسیشن دیں گے، جو ٹیمپرری ڈسپلیس پیپل ہیں TDPs جسے کہتے ہیں، ان کو ہم پیسے دیں گے، وفاق نے کہا. لیکن انہوں نے گھر بار چھوڑا، ان کے لیے پاکستان کے لیے قربانی دی، وہ پیسے ان کو نہیں دیے جا رہے. صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے وسائل سے ان کو پیسے دے رہی ہیں اور وہ ابھی تک 7.5 ارب روپے سے زیادہ بن چکے ہیں. طاقت کو صرف ایک طریقے سے میسج دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ 8 فروری 2024 کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور ہمیں غلط حکومت دی گئی ہے اور اس جعلی اسمبلی سے وہ جو ہے استعفے دے اور باہر آ جائے. تو یہ انتہائی اسٹرانگ میسج ہوگا. جس طرح جو ہے لیٹے ہوئے ہیں طاقتوروں کے سامنے، یہ پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، اس پر جو ہے ابھی سب جانتے ہیں تو بات کرنا فضولی ہے. اور ہاں ابھی تک جو ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جلسے کی اجازت دیں گے، لیکن ان کا جو ہے ابھی 6 بجے کے بعد، آج 6 بجے کے بعد ریٹن NOC ہمیں دیا گیا تھا اور ابھی تک رات کے 6 بجے تک کوئی بھی جو وہاں پر کنٹینرز، کیونکہ ہم نے سٹیج لگانی تھی، ہم نے جو ہے وہاں پر وہ ساؤنڈ سسٹم کا بندوبست کرنا تھا، تو کوئی بھی وینڈر جو ہے ہمارے ساتھ تیار نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس NOC نہیں تھی. تو ابھی 6 بجے کے بعد ہماری ٹیم وہاں لگی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا بندوبست کر سکتے ہیں. ہمارے تمام جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے چھت تلے جمع ہوئے. انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا جو ہے وفاق کے سامنے اور پورے پاکستان کے سامنے رکھا، جس پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور مکتبہ فکر کے لوگ خیبر پختونخوا کے وہ ایگری کر گئے. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے آئے رہے. جب ریجیم چینج آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا لندن پلان کے تحت اور بیرونی سازش سے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا، اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے جو ہے دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنا ہے، جس کا علم ہمیں ہوا اور ہم نے جو ہے خیبر سے لے کر تورغر تک اور چترال سے لے کر وزیرستان اور ڈی خان تک ان سب جگہوں پر جرگے بھی کیے، جلسے بھی کیے اور پورے پاکستان کو بتایا کہ ان کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے، ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے اور دوبارہ جو ہے پختونے کے سر کا سودا ہوا ہے. لیکن وہاں پر اس وقت کی حکومت، اس وقت کے وزراء اور یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے. ہمارے خدشات صحیح تھے، یہ جھوٹے تھے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس وقت. عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ناحق جیل میں قید کیا گیا ہے. جن لوگوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو ممنوع ہیں، وہ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں. جنہوں نے قانونی طریقے سے وہ تحائف لیے ہیں وہ آج جیل میں ہیں. تو یہ تو ہمارے انصاف کا نظام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر عدالتی انصاف کرے تو آدھے گھنٹے میں ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے فری ٹرائل نہیں ہو رہا اور عدالتوں کے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ قید میں. یہ سسٹم پورے پاکستان میں چل رہا ہے اور فاٹا میں پورے پاکستان سے علیحدہ سسٹم تھا جو FCR کے تحت چلتا تھا.
لیکن اگر دوبارہ جو ہے وہاں پر کوئی تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی تو حالات اکثر مختلف ہوں گے اور کافی زیادہ نقصان ہوگا. جو سسٹم مطلب جو پورے پاکستان میں چل رہا ہے وہ خیبر پختونخوا کے مرج اضلاع میں بھی ابھی چلنا شروع ہو گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کو جو ٹرانزیشن پیریڈ کا وعدہ کیا گیا تھا 10 سال کا، ان کو وہ حقوق نہیں دیے گئے. 100 ارب روپے کا سالانہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم دیں گے، اور یہ 3% تقریباً اس وقت ڈویزیبل پول میں بنتا تھا، لیکن ابھی وہ 3% زیادہ بنتا ہے. وہ تقریباً آج کے 300 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے. تب 100 ارب روپے بنتا تھا، لیکن وہ بھی نہیں دیے جا رہے. وہ 700 ارب روپے بنتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے 132 ارب روپے دیے گئے ہیں. 568 ارب روپے جو ہیں ابھی بھی وفاق بقایا ہے، اور وہ جو ہے اس میں سیریس بھی نہیں ہے. تو جو نظام وہاں پر چل رہا ہے اس کا فیلئر نہیں ہے. فیلئر جو ہمارے حکمران ہیں ان کا ہے کہ وہ جو ہے صرف جس چیز میں ان کی ذات کے لیے فائدہ ہو ان پر تو توجہ دیتے ہیں، باقی کسی چیز پہ توجہ نہیں دیتے. اور خیبر پختونخوا میں ریٹ ہماری اسی جگہ پر نہیں ہے جو کینٹ اور اس کے مشران کے تحت آتا. یہ تو آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو کس کو ووٹ پڑا تھا اور کس کے کھاتے میں نکلا تھا. ہمارے خیبر پختونخوا میں تو الحمدللہ لوگ ہمیں تیسری دفعہ ووٹ دے رہے ہیں، اور تمام تر ظلم جبر فسطائیت کے باوجود، الیکشن سمبلز چیننے کے باوجود، پارٹی کو ختم کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے ہمیں ووٹ بھی دیا اور اس کا تحفظ بھی کیا. تو الحمدللہ ہماری تیسری دفعہ حکومت ہے تو وہ لوگ مطمئن ہیں. یہاں کے لوگ میرے خیال میں ناراض ہیں جو سیاسی پارٹی ہے جس کی خاندانی سیاست یہاں چلتی آ رہی. میرے خیال میں تو جب بات قومی مفاد کی ہو تو اس میں ضد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر بندے سے اوپر ہے قومی مفاد، اور ہر بندے کو جو ہے وہ قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام فیصلے کرنے چاہیے. اگر عمران خان صاحب کی یہ بات غلط ہے کہ وہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت چاہتا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہے، آزاد عدلیہ کی بحالی چاہتا ہے، آزاد میڈیا کی بحالی چاہتا ہے، اور وہ بضد ہے، تو پھر میرے خیال میں اس چیز کے لیے تمام لوگوں کو اس کو ضد نہیں سمجھنا چاہیے. یہ تمام پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کے لیے تو اس کے لیے محنت کرے، کیونکہ پاکستان حقیقی جمہوریت سے ہی جو ہے وہ مضبوط ہوگا. خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے مسلسل. جو ہمارے حقوق ہیں خیبر پختونخوا کے وفاق پر وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے. وفاق پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور جعلی حکومت کو قابض کیا گیا ہے. وفاق پر، پنجاب پر، سندھ پر، بلوچستان پر اور باقی 2 ریجنز جو ہیں وہاں پر ہماری جمہوری حکومت تھی. ریجیم چینج آپریشن کے بعد وہاں پر بھی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پر سلیکٹ کیا گیا. تو وفاقی حکومت چونکہ جعلی ہے اور وہ کسی کے اشاروں پر ہی ہمیشہ فیصلے کرتی ہیں. بہرحال جو ادارے ہیں جو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جن کا کلیدی کردار ہوتا ہے، ان کی طرف سے بھی ہمارے طرف سوتیلی ماں جیسا سلوک اور امتیازی سلوک ہوتا رہا ہے. اور میرے منتخب ہونے کے بعد کہ جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ کم عمر ترین وزیر اعلیٰ، اس کے ساتھ ساتھ قبائلی اضلاع سے پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعلیٰ آیا ہے. قبائلی اضلاع ہمارے جو ہیں وہ تقریباً 78 سال سے محروم رہے ہیں، اور ہمیں صرف جو ہے جب بھی قربانی کا وقت آتا تھا تو کہتے تھے ہمارے قبائلی لوگ زندہ ہیں، ہمارے قبائلی لوگ آ رہے ہیں، ہمارے قبائلی لوگ لڑیں گے، مریں گے، پاکستان کے لیے فتوحات کریں گے. لیکن بہرحال ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، کبھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور جب بھی پاکستان پر برے حالات آئے تو ہم نے قربانی دی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کہ اس سے بھی برے دن آئے جو آج کل جو ہے یہ جعلی حکومت کے مسلط کردہ مسائل ہیں. بہرحال اسے بھی برے دن اللہ نہ کرے کہ پاکستان پر آئے، لیکن ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں. لیکن جس طرح میرا نام اناؤنس ہوا تو ایک ادارے کا ترجمان جو ہے وہ پشاور آیا
اور انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اور وہ چلتا رہا، پھر ابھی تک چلتا رہا ہے۔ دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ ایئر فورس کا جہاز جو ہے وہ تیار کڑا رہتا ہے، اس میں گھومتے پھرتے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ بعض اوقات تو ہم نے دیکھا ہے کہ ناشتے بھی جو ہے انہیں جہازوں میں آتے جاتے رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے، تو یہ امتیازی سلوک ہے۔ دوسرے وزراء اعلیٰ کے جو ہیں وہ تعریفیں ہوتی ہیں، اور اس طرح تعریفیں ہوتی ہیں کہ ان کے تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ عوام کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے اور پاکستان میں واحد عوامی مینڈیٹ سے ایک ہی صوبے میں وزیر اعلیٰ ہے، اس کی ویڈیوز چلائی جاتی ہیں اور من گھڑت الزامات لگائے جاتے ہیں پریس کانفرنس میں، جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ چلے میری ذات کے ساتھ کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف ذات کے ساتھ نہیں، یہ پورے صوبے کا ہے، میں پورے صوبے کی ریپریزنٹیشن کر رہا ہوں۔ وہ بھی ہوا۔ اس کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ضمع ضلع کو NFC میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ NFC کا شیئر جو ہے وہ 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا، لیکن وہ 4 صوبوں میں تقسیم نہیں ہو رہا، 3.5 صوبے یا 3.25 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ہمارے جو سابقہ فاٹا کے اضلاع ہیں وہ خیبر پختونخوا میں انتظامی طور پر تو شامل ہوئے ہیں، لیکن فائنینشلی ابھی تک ان کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمیں وہ ہمارا فائنینس میں جو شیئر ملتا ہے NFC میں وہ نہیں دیا جا رہا، اور یہ تقریباً 1300 ارب روپے سے اس وقت تک زیادہ بنتے ہیں۔ ٹوٹل ہمارا جو بقایا ہے، ہم پاکستان کو سستی بجلی دے رہے ہیں، ہم پاکستان کو گیس دے رہے ہیں، ہم پاکستان کو آئل دے رہے ہیں، تیل دے رہے ہیں، ان سب کی مد میں ہمارا وفاق جو ہے 4758 ارب روپے بقایا ہے، لیکن اس کے باوجود 2010 میں ہمارا ناردرن بائی پاس پشاور مین صوبے کا کیپٹل، وفاق نے 2010 میں وہاں ایک روڈ شروع کیا تھا جو 3 ارب کا تھا، وہ 3 ارب میں مکمل نہیں ہوا، آج اس کی قیمت جو ہے اسکیلیشن سے تقریباً 31 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وفاق اس میں پیسے نہیں دے رہا، چونکہ ہمیں ضرورت ہے روڈز کی، پشاور میں پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، تو ہماری حکومت نے اپنے بجٹ سے اس میں 5 ارب روپے برج فائنینس کیے تاکہ وہ روڈ جلد از جلد بنے اور پشاور کے عوام کو سہولت ہو۔ بہرحال میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ پریس کلب حیدرآباد یہاں پر جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ہیں اور ماشاءاللہ میچور بھی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے صوبے کے ساتھ ساتھ ہمارا مقدمہ بھی لڑیں، کیونکہ جب سندھ پر مشکل وقت آیا، پانی کا مسئلہ آیا، تو خیبر پختونخوا کی حکومت بھی سندھ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ہمارے جو سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں جو ہمارے تھے اس وقت، ابھی تو نااہل ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب صاحب، وہاں پر شبلی فراز صاحب، یہ آپ کے لیے لڑے، وہاں پر قراردادیں جمع ہوئی، تو ہم پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی اور خیبر پختونخوا کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے عوام کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔